رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے قوت کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح انسان کو مختلف ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قوت اور امانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے اندر بطور خاص یہ دو صفات پائی گئی ہیں۔ انسان کے اندر ایمانی قوت، روحانی قوت، ذہنی قوت، جسمانی قوت، جذباتی قوت، یہ ذریعہ بنتی ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ اور کوالٹیز بھی پیدا کر سکے، جن میں خاص طور پر صبر اور تقوی کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو شخص ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندگی میں بہت سی مشکلات سے گزرے، بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، بازار مصر میں بیچے گئے، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے مشکلات پیش آئیں، بالآخر جیل میں بھیج دیے گئے۔ ان تمام مواقع پر یوسف علیہ السلام کا کردار بہت ہی زبردست کردار ہے۔ وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ ان سب خوبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو الفاظ میں سمو دیا ہے، اور وہ ہیں صبر اور تقوی، کہ ان کی دنیاوی کامیابی کا راز بھی ان دو خوبیوں کے اندر تھا، اور پھر اس کو سب کے لیے واضح کر دیا گیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جس کے اندر بھی تقوی ہوگا، جس کے اندر بھی صبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے بھی دعوت عام ہے، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں خاص طور پر، تو لازم ہے کہ ہم اپنے اندر ان دو صفات کو پیدا کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان دو الفاظ کے معنی بھی ہم جانتے ہیں اور آیات میں بھی ان کی فضیلت پڑھتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ہمیں تقوی اور صبر کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کو اپنے اندر مفقود پاتے ہیں اور امتحان کے وقت میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صبر نہیں کر پاتے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس کے اجر پر نظر رکھتے ہوئے ہر موقع پر اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے، احتساب کرتا رہے اور صبر کرتا رہے، لیکن اگر پھسل جائے تو واپس اسباب کو دیکھے کہ کس چیز کی وجہ سے پھسلا اور دوبارہ اپنی اصلاح کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلسل کوشش، جد و جہد کے بعد ایک دن ایسا آ جائے کہ انسان اپنے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ انسان وہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی طرف سے آنے والے برے رویوں کے مقابلے میں اچھے رویے کا مظاہرہ کر سکے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، جب کل وہ ان کے سامنے غلہ مانگنے کے لیے اور اپنی ضرورت اور مجبوری بیان کرتے ہوئے ان سے مزید کی درخواست کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کس کردار کا ثبوت دیا اور کیسے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی ضرورت پوری کی بلکہ ان پر احسان بھی کیا۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں کائنات میں بھی بہت سی مثالیں نظر آئیں گی کہ کس طرح وہ معمولی چیزیں لینے کے بعد بہترین چیزیں دینے کے قابل ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ گائے گھاس کھاتی لیکن ہمیں دودھ کی شکل میں کتنی بہترین نعمت اس کے ذریعے سے ملتی ہے، یعنی اس کو کیا ملتا ہے اور وہ دیتی کیا ہے۔ کیا یہ ایک احسان کا سلوک نہیں؟ پھر اسی طرح زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں، بہت چھوٹی چیز، لیکن ایک دانہ جب پودا نکلتا ہے تو 700 دانوں میں ملٹی پلائی ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی احسان کی ایک بہترین مثال ہے کہ چھوٹی سی چیز لینے کے بعد زمین ہمیں ایک بڑی چیز دیتی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے آس پاس درخت، ماحول کے اندر جتنی بھی آلودگی ہوتی ہے، پولوشن ہوتی ہے، درخت اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ آکسیجن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم انسانوں کو زمین اور درخت کے مقابلے میں زیادہ احسان کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی بری باتوں کے جواب میں
صبر سے کام لیتے ہوئے ان کے برے رویے کے مقابلے میں اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے پر دور کرو جو اچھا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص جس کی تمہارے ساتھ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ دلی دوست ہے، گہرا دوست ہے۔ یعنی انسان دوسروں کی عداوت اور دشمنی کو محبت میں بدل سکتا ہے صبر اور تقوی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اور یہی دراصل ایک مومن کی بہترین خوبی ہے۔ اور اس کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ بندے ہر طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو اس کے ساتھ دوسرے پارٹنر شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ان کا رزق روک نہیں دیتا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بناتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یعنی بندے گناہ بھی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو روکتا نہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی جس اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر بندے ہمارے حق میں زیادتی بھی کریں، ہمیں ہمارا حق نہ دیں، ہمارے ساتھ بد اخلاقی بھی کریں، تو بھی ہمیں جواب میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اگر حالات میں کسی قسم کی اونچ نیچ ہو، تنگی اور تکلیف ہو، تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اخلاق اور کردار مضبوط ہو، جو قوی ہو، جو محسن ہو۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو صبر کر جاتے ہیں، لیکن کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جن پر ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب صبر نہیں ہوتا۔ یہ کہنا انسان کے اندر صبر کے مادے کو اور کم کر دیتا ہے۔ اس سے دراصل انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے جملے زبان سے نکالنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر زبان درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ہوتا ہے اور ایک اجباری ہوتا ہے۔ اختیاری صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی غلط کام کرنے کا موقع ہو اور پھر وہ اپنی چوائس کے ساتھ غلط کام نہ کرے، اور اجباری یہ کہ انسان کے پاس کوئی دوسری آپشن نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کا نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ صبر کرے، اور اگر نہیں کرتا اور جزا فضا کرتا ہے تو بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان ایک طرف اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند بنائے اور صبر کرے، دوسری طرف اگر کوئی ایسی اٹریکشنز ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں تو ان کو کٹ کر کے اپنے آپ کو، نفس کو اس سے روکے اور صبر کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صدمہ ہو یا دکھ ہو یا تکلیف ہو تو اس موقع پر یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو ایک بہترین انسان بناتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر بلند درجات پاتا ہے، کیونکہ صبر جو ہے یہ ایمان کا افضل ترین حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور درگزر کرنا افضل ایمان ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے، وہ ایمان ہی کیا کہ جس کے بعد انسان کا طرز عمل تبدیل نہ ہو، اس لیے صبر کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تم کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کا سردار ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صبر اور تقوی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو ہی انسان صبر کر سکتا ہے، تو ہی انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو ہی انسان دوسرے پر احسان کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے جزا دینے والا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو دنیا میں بھی انسان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے،
سورۃ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ گویا تمہاری مدد میں اضافہ تمہارے صبر کے مطابق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ یقیناً نصر یعنی کامیابی صبر کے ساتھ، یعنی وہی انسان کامیابی کی منزل کو پہنچے گا جو صبر کرے گا، ورنہ اگر انسان بے صبری کر لے اور تھک کر بیٹھ جائے اور گھبرا جائے اور اپنا کام چھوڑ دے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر بہترین رزق بھی ہے، یعنی جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے پر کوئی چیز ایسی عطا نہیں کی گئی جو اس کے لیے صبر کی نسبت زیادہ بہتر اور وسعت والی ہو، یعنی بہت بڑی خیر کثیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، یعنی یہ کوالٹی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر ہوگا اور وہ دوسروں کی بات برداشت کر لے گا تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، تو اس سے دوسروں کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنے گی اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہوں گے اور ان کا تعاون بھی زیادہ بہتر طور پر ملے گا۔ تو ایک نہیں کئی بھلائیاں اس کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہونے لگتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حساب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے صبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یعنی بیمار تھی۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے اور مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے شفا کی دعا کروں، اور اگر تم چاہو اور دنیا میں اس تکلیف پر صبر کر لو تو آخرت میں تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا، پھر میں صبر کرتی ہوں تاکہ میرا حساب نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی ایک طرف جہاں ان کو بے حساب بخش دیا جائے گا، وہاں جو اجر ان کو ملے گا وہ بھی بے حساب ہوگا، کیونکہ صبر کرنا واقعی ایک بہت مشکل کام ہے، اور جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اس پر اجر بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے انسان کو۔ ایک اور پہلو سے بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کا کوئی مفاد ہوتا ہے یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، وہاں انسان اپنے فائدے کی خاطر یا مطلب یا مفاد کی خاطر پھر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات دین کے راستے میں وہ صبر نہیں کر پاتا، یعنی جب اس کا اپنا ذاتی کام نہیں بلکہ اللہ کے دین کا کوئی کام ہے، اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو اس میں اس کو چونکہ فوری وقتی طور پر کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اس کوالٹی کا کام نہیں کرتا جو جیسا وہ اپنا ذاتی کام کرتا ہے، اور اس کے لیے جس صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ اختیار کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور اگر ایک کام کو بہترین طریقے پر کرنے کے لیے اس کو بار بار بھی کرنا پڑے تو بار بار بھی کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں ستائے جائیں اور پھر وہ صبر کریں، اور اللہ کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹیں آئیں اور تکلیفیں اور دکھ آئیں اور پھر وہ صبر کریں تو ان کا اجر بے حساب ہے۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دیکھا۔ ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیچ رہا تھا اور آپ نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا۔ آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے پتھر لے کے چل رہا ہے، یعنی آپ لوگوں کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ شخص پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، جس نے آپ کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلودہ کر دیے تھے۔ وہ کہتا تھا، لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے۔ میں نے کہا، اس کے پیچھے کون چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا چچا عبد العزیٰ ہے جس کی کنیت ابو لہب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں، مسلسل تکلیف اٹھا رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، نہ تو آپ اپنے مشن سے باز آتے ہیں، جم کر استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا دشمن آپ کے پیچھے آ رہا ہے، صرف جذباتی طور پر نہیں، جسمانی طور پر بھی تکلیف دے رہا ہے، اور اتنے بھرے بازار میں
کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں. گویا اتنے لوگوں کے بیچ میں آپ تنہا ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنا کام جاری رکھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں دین کو مکمل کرایا اور آپ کو فتح مبین نصیب کی. یہ ایسی کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کو اپنے مشن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ بہت عالی شان ہے اور اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور یہ ان کے آخرت کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ دنیا کے لیے تو بہت لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں اور محنت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جس کام میں دنیا کا نہیں آخرت کا فائدہ ہو اس کو کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ مومن اجر و ثواب کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے ان کی تکلیفوں کی وجہ سے ملتا جلتا نہیں. یعنی ایک شخص وہ ہے جو میل جول رکھتا ہے، اور میل جول رکھنے کے نتیجے میں اسے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کا خیال رکھتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں سے تنگ آ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے. تو پہلے کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ انسان اگر دوسروں کے ساتھ سوشلائز ہی نہیں کرتا تو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ اس سے اس کو کوئی خیر حاصل ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کے راستے میں بھی صبر کر لیتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی اذیتوں پر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن بہت دفعہ اپنی خواہشات کے آگے صبر نہیں کر سکتا، یا دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں ان کے مقابلے میں صبر نہیں کر سکتا. اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کا ڈر ذریعہ بنا صبر کرنے کا، اور اس کا اجر آپ دیکھیے کہ کتنا بے پناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنی خاص عنایت میں رکھے گا، یعنی اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا جو اس کے خاص مقرب بندے ہوں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بھی جس کے اندر تقویٰ تھا، یعنی حابیل، جب اس کے بھائی نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کروں. بعض اوقات انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس وقت وہ اپنے لیے غلطی کرنے کو جائز قرار دے دیتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. ایسے مواقع پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جسمانی تکلیفوں پر، بیماریوں پر، دکھوں اور پریشانیوں پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا ہس، یعنی کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے. یعنی اگر انسان دکھ اور درد کے موقع پر اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی دوسرے کو نہیں ڈرایا گیا. مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں جتنی کسی دوسرے کو نہیں پہنچائی گئی. مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا کہ کوئی جگر والا اس کو کھائے، مگر اتنی چیز جسے بلال کی بغل چھپا لیتی تھی، یعنی بہت چھوٹی سی چیز. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا کام نہیں روکا اور اللہ کے راستے میں سرگرم عمل رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی زندگی میں خصوصی طور پر آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی. حضرت بلال تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے. بعض صحابہ کو آگ کے انگاروں پر لیٹنا پڑا. صحابیات بھی کچھ پیچھے نہیں تھی. حضرت سمیہ جو اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں، ان کے اوپر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ جان سے مار ڈالا. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا صبر تو ایک طرف، لیکن اسی کے اندر احسان کا درجہ بھی بہت بلند ہے.
کہ آپ نے جوابی طور پر ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی. خصوصاً طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جس میں طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ طائف سے مکہ واپسی کے سفر پر راستے میں ایک باغ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے تھے تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس قوم کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ہدایت پا جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعد میں انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگ اسلام کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن انسان احسان کے درجے پر اس وقت تک فائز ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر صبر کی کوالٹی نہ پائی جائے، اور پوری طرح کوئی صبر کر نہیں سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.